ہم بستری میں یہ 5 کام حرام ہیں۔ ہر شادی شدہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجیے، آپ حلال رشتے میں ہیں، نکاح بھی درست ہے، نیت بھی پاک ہے، لیکن پھر بھی آپ کا ایک عمل اللہ کے نزدیک حرام بن جائے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو دین کی صحیح رہنمائی معلوم نہیں تھی۔ آج کی یہ ویڈیو ہر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ہم بستری میں وہ 5 کام جو اسلام میں صریحاً حرام ہیں۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 5واں نقطہ ایسا ہے جسے اکثر لوگ عام بات سمجھ کر بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ یہ صرف عبادات نہیں سکھاتا، بلکہ ازدواجی زندگی تک کو پاکیزگی، حیا اور رحمت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بھی صدقہ ہے، مگر یاد رکھیے صدقہ وہی بنتا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 کام کیا ہیں۔ نمبر 1، غیر فطری راستے سے تعلق۔ یہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں منع فرمایا، اور علماء کا اس پر اجماع ہے۔ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، جسمانی و روحانی نقصان دہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، حلال رشتہ بھی اگر غلط طریقے سے ہو تو وہ حلال نہیں رہتا۔ نمبر 2، حیض یعنی ماہواری کے دوران ہم بستری۔ قرآن پاک میں صاف حکم ہے، یہ تکلیف کی حالت ہے، پس اس میں عورتوں سے دور رہو۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ دوری نفرت نہیں، بلکہ رحمت، حفاظت اور پاکیزگی ہے۔ اس دوران قربت گناہ ہے، جسمانی نقصان کا سبب ہے، اور حکم الہی کی نافرمانی ہے۔ نمبر 3، بیوی کو زبردستی ہم بستری پر مجبور کرنا۔ اسلام میں بیوی کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک امانت ہے۔ زبردستی گناہ ہے، ظلم ہے، اور نبی کریم کی سنت کے خلاف ہے۔ نکاح کا مطلب ہے رضا، محبت، سکون، نہ کہ جبر اور دباؤ۔ نمبر 4، ہم بستری کے راز دوسروں کو بتانا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی اور شرعی جرم ہے۔ حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جو میاں بیوی کے راز پھیلائیں گے۔ دوستوں میں، مذاق میں، سوشل میڈیا پر ازدواجی باتیں کرنا، یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ نمبر 5، فحش طریقے، فحش الفاظ اور گندی نقالی۔ یہ وہ گناہ ہے جو آج سب سے زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اسلام حیا سکھاتا ہے، فطری انداز سکھاتا ہے، فحاشی نہیں۔ غیروں کی نقالی یا فحش انداز ازدواجی تعلق کو عبادت کے بجائے گناہ بنا دیتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ، باہمی رضا سے، پردہ، حیا اور شکر کے ساتھ، تب یہی عمل گناہ نہیں بلکہ ثواب بن جاتا ہے۔ اسلام زندگی کو مشکل نہیں بلکہ پاکیزہ بناتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی ایک بھی غلطی درست کر دی تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی صحیح بات صحیح انداز میں پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔